اذان کے مسائل کے حوالے سے آج کی تیسری نشست ہے. اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. اذان کی شرائط کیا ہیں، مؤذن کی شرائط کیا ہیں، اسی طرح اذان کی سنتیں اور مستحبات. یہ 3 چیزیں ہیں آج کی نشست میں ذکر کی جائیں گے. سب سے پہلی چیز شرائط اذان. شرائط اذان سے پہلے شرائط کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھیں کہ شرط کس کو کہتے ہیں. شرط کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو خارج شے ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ کسی اسکول میں داخلے کے لیے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے پرائمری کی ہوئی ہے، مڈل کی ہوئی ہے، میٹرک کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. یہ چیز اگر ہے تو اس کو اسکول میں داخلہ ملے گا 6ٹھی کلاس میں، 9ویں کلاس میں. تو شرط اس کو کہتے ہیں. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اسی طرح اذان ہوں گی، یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو اسی طرح اذان نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز شرائط اذان کے حوالے سے اذان کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اذان دی جائے گی تو وقفہ طویلہ کے بغیر دی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو مؤذن کے اللہ اکبر کہنے کے بعد کم از کم اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس میں اذان سننے والا انہی کلمات کو بآسانی کہہ سکے. اس کو کہتے ہیں وقفہ طویلہ کے بغیر اذان دی جائے اور یہ کے بعد دیگرے دی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اذان کا عربی الفاظ میں ہونا چاہیے. اگر کسی اور جگہ پر اذان کسی اور مادری زبان میں دی جاتی ہے، علاقائی زبان میں دی جاتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تیسری اہم چیز ہے بہت سے لوگ اس شرط کا حساب یعنی اعتبار بھی نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے، لحاظ بھی نہیں کرتے کہ وقت داخل ہونے پر اذان دی جائے گی. بہت سی جگہوں پر جو بیچارے جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے جو عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس چیز کا خیال نہیں کرتے اور اذان کا وقت داخل یعنی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا اور پہلے سے اذان دے دیتے ہیں. تو وقت داخل ہوگا نماز کا تو پھر اذان دی جائے گی. وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اذان دے دی گئی تو پھر اذان واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ سے اذان کو لوٹانا ضروری ہوگا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اذان ترتیب سے دی جائے. جیسے اللہ اکبر پہلے ہے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. اگر کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ پہلے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بعد میں کہہ دیا تو اس کی ترتیب یعنی خلاف ہو گئی. اذان کی ترتیب خلاف ہونے پر حکم مکروہ کا آ جاتا ہے. اذان ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی. یعنی کہ اگر آپ نے اذان اس ترتیب سے دی ہے تو اذان سنت کے مطابق نہیں ہوئی، اس میں یعنی کہ سنت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اذان کو ترتیب سے دیا جائے. یہ اذان کی موٹی شرائط ہیں. مؤذن کی شرائط. اب جو شخص اذان دے رہا ہے وہ کس طریقے سے اذان دے گا، اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ وہ مسلمان ہو. مسلمان شخص کی اذان ہوگی. کوئی غیر مسلم اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کا اعتبار نہیں. دوسرے یہ کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، سمجھدار ہو. اگر کسی شخص پر کوئی ایسا شخص اذان دے رہا ہے جس کے اندر عقل اور سمجھ نہیں ہے، وہ پاگل ہے یا مجنون ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہے تو اس کی اذان کا اعتبار نہیں. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو کہ نابالغ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، تو اس کی اذان بھی ہو سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر بڑے حضرات موجود ہوں تو وہ اذان دیں. چھوٹا بچہ اگر ایسا ہے جو کہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اس کی اذان بھی ہو جائے گی لیکن خلاف اولا ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ عورت کی اذان کا اعتبار نہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ دیندار ہو، دینی مسائل سے واقف ہو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جب اذان دینے والے حضرات ہوتے ہیں یا تو دینی مسائل سے واقف نہیں ہوتے یا ان کے اندر دینی احکام کی کمی پائی جاتی ہے. اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دیندار ہو، دینی مسائل سے واقف ہو، بدکار نہ ہو، اسی طرح جنبی نہ ہو. یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ عام حالات کے اندر نیک اعمال کا اہتمام کرنے والا ہو. یعنی یہ ایک شرط رکھی گئی ہے اس کے اندر علماء نے کہ اگر ایسا شخص ہے جو نیک اعمال کا اہتمام کرنے والا ہے اس کی اذان بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسا شخص جو کہ ساتھ میں نماز بھی پڑھتا ہو لیکن برائی کے کام بھی کرتا ہو. تو بہتر یہ ہے کہ بدکاری سے بچتے ہوئے انسان کو اذان دینی چاہیے. جنبی نہ ہو. جنبی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر غسل واجب ہے یا حالت جنابت میں ہے. اگر حالت جنابت کے اندر کوئی شخص ہے اور حالت جنابت میں رہتے ہوئے اگر اذان دیتا ہے تو اس کی اذان بھی دینا مکروہ ہوگی. یعنی کہ یوں کہا جائے گا کہ اس کی اذان بھی لوٹانا ضروری ہوگا، دوبارہ سے اذان ہوگی.
تو ایسا شخص جو کہ جنوبی کی حالت جنابت کی حالت میں ہو تو اس کی اذان نہیں ہوگی، اس کی اذان بھی دوبارہ دی جائے گی۔ اذان کی سنت اور مستحبات، یہ کچھ اذان کی سنتیں ہیں، اگر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دی جائے اذان تو بہتر ہے۔ مؤذن جو اذان دینے والا ہے وہ دونوں ناپاکیوں سے پاک ہو، جیسے کہ ابھی ذکر کیا کہ اس کے اوپر اگر غسل فرض ہوا ہے، غسل واجب ہے تو پہلے غسل کرے پھر اذان دے۔ اسی طرح اگر وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے اذان دے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے وضو کی حالت میں اگر نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، اذان بہرحال ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دے۔ دوسری چیز یہ آواز دل پسند ہونی چاہیے، اچھی آواز والے لوگ اگر اذان دیں گے لوگوں کے اندر نماز کا داعیہ پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی۔ اگر بھری آواز کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی آواز کے اندر کوئی سر نہیں ہے، کوئی لے نہیں ہے، کوئی ترنم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک رغبت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن آج ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اچھی آواز والے لوگ ہوں، یا ایسے لوگ جن کی آواز کے اندر ترنم نہ ہو، بہرحال آپ اذان دیتے رہیں، لیکن جس کے اندر خود یہ داعیہ نہیں ہے مسجد میں آنے کا، تو آپ لاکھ پاپڑ بھی بیل لیں تو وہ پھر بھی کس سے بس نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں وہی لوگ مسجد میں آتے ہیں، اللہ جس کو سمجھ دیتے ہیں توفیق دیتے ہیں تو وہی مسجد میں آتا ہے۔ ہم لوگ اگر خود اس چیز کی فکر کریں تو پھر بھی مسجد میں آنے والے بن سکیں۔ تیسری چیز، جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو اپنے چہرے کو اور اپنی گردن کو دائیں اور بائیں موڑے گا۔ جیسے حی علی الصلاۃ میں مؤذن یوں ہے تو وہ اس طرح کرے گا، تو یہ حی علی الصلاۃ میں اپنا چہرہ بھی موڑ رہا ہے اور ساتھ میں گردن بھی موڑ رہا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قدم نہ موڑے اور سینہ بھی نہ موڑے۔ بہت سے لوگ جب اذان دیتے ہیں تو پھر حی علی الصلاۃ میں پورا سینہ بھی مڑ گیا اور اسی طرح قدم بھی مڑ گئے، اس یہ طریقہ جو ہے خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فقط چہرہ اور انسان کی گردن مڑے، بس اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو کان کے سوراخ ہیں جیسے یہ ہے، اس کے اگر بند کر کے اذان دی جائے تو یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ پہلے جب شروع کے اندر اذان دی جاتی تھی تو اس وقت سپیکر نہیں ہوتے تھے، آواز کو دور تک پہنچانا مشکل ہوتا تھا، اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اذان کانوں کو بند کر کے دی جائے تو دور تک آواز پہنچتی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، شرائط اذان کی یہ شرائط ہیں اور مؤذن کی یہ شرائط ہیں، اور اسی طرح اذان کی سنت اور مستحبات، ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اگر ہم اذان دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اذان سنت کے مطابق ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کی سمجھ